تو کیا آج کل اسلام آباد اور راولپنڈی میں سفر کرنا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے؟ اگر آپ بھی ان دنوں سڑکوں پر نکلتے ہوئے سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو آئیے مل کے سمجھتے ہیں کہ ان ٹریفک پابندیوں کے پیچھے کیا ہے اور ہم سب ان سے کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کہیں آنے جانے کا پلان ہے تو یہ باتیں آپ کے بہت کام آنے والی ہیں، کیونکہ دیکھیے، شہر میں سفر کا جو تجربہ ہے وہ معمول سے بالکل ہٹ کر ہو چکا ہے، اور اس کے لیے پہلے سے تیار رہنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی الرٹ پر کیوں ہے، کون کون سی بڑی سڑکیں بند ہیں، اس سب کا ہماری روزمرہ زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے، ان حالات میں سفر کے لیے کون سے متبادل راستے ہیں، اور آخر میں کچھ بہت ضروری سفری ہدایات۔ تو چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے، کیونکہ یہ صرف ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا سیکیورٹی پلان کام کر رہا ہے۔ جی ہاں، تو اصل وجہ ہے غیر ملکی وفود کی آمد اور بہت اہم سفارتی مذاکرات۔ اسی لیے 19 سے 24 اپریل تک سیکیورٹی کے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن کا سیدھا اثر شہر کی ٹریفک پر پڑ رہا ہے۔ اچھا، تو آپ ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی سڑکیں بند ہیں اور کن علاقوں میں سب سے زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے، تاکہ آپ اپنے سفر کی منصوبہ بندی بہتر طریقے سے کر سکیں۔ دیکھیں، موٹے طور پر 4 جگہیں ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں: ریڈ زون، اسلام آباد ایکسپریس وے، سری نگر ہائی وے اور پھر پبلک ٹرانسپورٹ۔ چلیں ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ریڈ زون، یہ سمجھ لیں کہ یہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، مطلب شہر کا وہ حصہ جہاں تمام اہم سرکاری عمارتیں اور سفارت خانے ہیں، وہاں عام ٹریفک کا داخلہ بالکل بند ہے۔ ڈی چوک، سرینا چوک، یہ سب راستے بند ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی بڑی بندش ہے جو روزانہ ہزاروں لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ کورال سے لے کر زیرو پوائنٹ تک ایکسپریس وے کا بند ہونا جڑواں شہروں کے درمیان رابطے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اچھا، اگر آپ سری نگر ہائی وے استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہاں ایک اور مسئلہ ہے۔ یہاں صورتحال غیر یقینی ہے۔ وفود کی آمد و رفت کے لیے ٹریفک کو کسی بھی وقت تھوڑی دیر کے لیے روکا جا سکتا ہے، تو یہاں تاخیر کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ تو یہ صرف ٹریفک کا مسئلہ نہیں رہا، اس کا اثر ہماری روزمرہ کی زندگی، کام اور تعلیم، ہر چیز پر پڑ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، مطلب اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہر قسم کی پبلک اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ معطل کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ میٹرو بس سروس جو ہزاروں لوگوں کے لیے روزانہ کا سہارا ہے، وہ بھی صدر سے پاک سیکریٹریٹ تک بند ہے۔ اور صورتحال کتنی سنجیدہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ریڈ زون میں جتنی بھی وفاقی وزارتیں اور دفاتر ہیں، ان سب کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ظاہر ہے تعلیم کا شعبہ بھی متاثر ہوا ہے۔ طلباء کو پریشانی سے بچانے کے لیے زیادہ تر اسکولوں اور یونیورسٹیوں نے آن لائن کلاسز شروع کر دی ہیں، اور نسٹ نے تو اپنے انٹری ٹیسٹ بھی آگے بڑھا دیے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے بھی ایک اپیل سامنے آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے صورتحال بدلے گی مزید معلومات بھی دی جائیں گی۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، ان حالات میں سفر کریں تو کیسے کریں؟ کیا کوئی متبادل راستے ہیں؟ جی ہاں، خوش قسمتی سے انتظامیہ نے کچھ راستے بتائے ہیں۔ اچھا، تو انتظامیہ نے کچھ متبادل راستے بتائے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کو زیرو پوائنٹ کی طرف نہیں جانا تو آپ مارگلا روڈ سے ہوتے ہوئے 9th ایونیو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کورال جانے کے لیے 9th ایونیو سے اسٹیڈیم روڈ اور پھر مری روڈ کا راستہ دیا گیا ہے۔ ہیوی ٹریفک کا تو شہر میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اندرونی سڑکوں پر دباؤ کم کیا جائے، تو جو بھی بڑی گاڑیاں ہیں جیسے پشاور سے لاہور جانے والی، انہیں موٹر وے سے ہی چکری انٹرچینج کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ چلیں جی، آخر میں کچھ ضروری باتیں، کچھ مشورے جو ان دنوں میں سفر کو تھوڑا آسان بنا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو حکام بار بار کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے سفر کے لیے جتنا بھی وقت لگتا تھا اس میں کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ اور شامل کر لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ باخبر رہیں، آئی ٹی پی کے سوشل میڈیا اور FM 92.4 سے تازہ ترین صورتحال معلوم کرتے رہیں، اپنے سفر کی پہلے سے منصوبہ بندی کریں، اور اگر ہو سکے تو غیر ضروری سفر سے بچیں، لیکن اگر سفر کرنا ہی پڑے تو ان مشوروں پر عمل کرنا بہت مددگار ثابت ہوگا۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے بڑے حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں تو پورا شہر جیسے رک سا جاتا ہے،
کیا ہمیں مستقبل کی شہری منصوبہ بندی میں ایسے چیلنجز کے لیے بہتر تیاری نہیں کرنی چاہیے؟